کوئی تعداد متعین نہیں، جتنا جس کا جی چاہے پڑھے۔ اب جو شخص رسول اللہ کا طریقہ اپنائے کہ 8 پڑھے، لمبی پڑھے، ٹھہر، ظاہر بات ہے حضور کے طریقہ کے برابر تو کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ جو صحابہ کا طریقہ لے گا اس کو 20 رکعت اگر وہ پڑھتا ہے، 36 پڑھتا ہے، اس سے زیادہ بھی نیک لوگوں نے پڑھی، ہم برا نہیں کہیں گے، مگر ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس طرح پڑھے جیسے اللہ رسول نے صحابہ نے بتایا، ٹھہر کر، قرآن مجید بھی ٹھہر کر پڑھے، بے شک تھوڑا پڑھے، جیسے پڑھ رہے ہیں آپ خود انصاف سے کہیں اللہ کو سامنے رکھ کر کہ اس پر ثواب ملے گا، یا جیسے حضور نے 3 مرتبہ ایک آدمی کو کہا تھا جا کر دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نہیں پڑھی۔ جو حال ہے مسجدوں میں کس طرح قطر کر قرآن پڑھتے ہیں، اس سے تو اندیشہ ہے کہیں عذاب نہ ہو، تو پڑھنی جتنی جی چاہے پڑھے، مگر سکون سے، تعدیل ارکان سے، خشوع خضوع سے پڑھیں، پھر تو کوئی بات نہیں، ساری رات بھی ہے۔ ورنہ اگر صرف تعداد پوری کرنی ہے اور وہ 8 چھوڑ کر 4 کے برابر بھی نہیں تو کیا فائدہ؟ یہ بحث و مناظرہ کی بات نہیں، جو بھی نفل بات کی جائے وہ شوق سے کی جائے، پیار اور محبت سے کی جائے، جس کو اللہ قبول۔ اب باقی خود امام مالک کا دیکھیں فتویٰ اور احتیاط، انہوں نے کہا لوگ جتنی جی چاہے پڑھتے رہے، میں وہی پڑھوں گا جو رسول اللہ نے پڑھی، اور جس پر حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کیا تھا 8 رکعت، وہ اکیلے گھر میں 8 ہی پڑھتے تھے۔ اس لیے اب بھی جو دیوانہ ہے نا حضور کی پیروی کا، جیسے شیخ عبداللہ کی محدث جلیل رحمۃ اللہ علیہ فضل المنان میں لکھتے ہیں، حنفی ہوتے ہوئے، کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں بھی سلف میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا ہم نہیں رکھتے دیکھیں گے، ہم نبی علیہ السلام کا اسوہ دیکھیں گے۔ وہ 11 ہی پڑھتے تھے، 3 وتر اور 8 رکھتے۔ اس لیے بات تو میاں محبت کی ہے کہ جس کو حضور سے محبت ہو کہتا میں رکھتے نہیں گنوں گا، اس کی زیادہ نہیں، میرے آقا کا جو طریقہ میں اس کو پسند۔ یہ مولانا یار خان گجراتی رحمۃ اللہ دیوبندیوں نے سب نے مانا ہے کہ حضور نے باقی آ کے رکھنی پڑی۔ بس بات آپ میں نے سمجھا دی، اگر اس کے حوالے درکار ہوں گے تو کبھی تشریف آئے، نکال کر بڑے دیوبندی سب کا دکھا دیں گے کہ مانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ہاتھ سے